الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزل قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. محترم حضرات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے قدم ہلا نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزل قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کرے گا۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے: ان عمرہ فیما افنی، ایک انسان کو اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی کہ اس نے اپنے عمر کو کہاں پر گوایا، اس کے عمر کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور اس کی جوانی کے بارے میں، اس نے جوانی کو کہاں پر خرچ کیا، کیا اس نے جوانی کو عیاشی کرتے ہوئے گزارا، کیا اس نے جوانی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارا، کیونکہ اس کی جوانی کے بارے میں اس انسان سے سوال کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مال کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا: وَمَالِهِ فِيمَا اكْتَسَبَهُ وَمَا أَنفَقَهُ، اس نے مال کو کس طریقے سے حاصل کیا اور اس نے مال کو کہاں پر خرچ کیا، کیا اس نے مال کو حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا، اور مال کو کیا انہوں نے حرام جگہ میں خرچ کیا تھا۔ اس انسان سے کل قیامت کے دن اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور علم کے بارے میں ایک انسان علم سیکھتا ہے تو اس انسان کو کل قیامت کے اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس نے علم سیکھ کر کتنا عمل کیا گئے اور علم سیکھ کر دوسرے کو کتنا سکھایا۔ میرے بھائیوں، آج جب ہم اور آپ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر نوزار دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم تو علم سیکھتے ہیں لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اور علم سیکھ کر ہم اسے یوں ہی بے تحاشا خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے اپنی امت کے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہا کہ میری امت کے لوگوں، تم پر کل قیامت کے دن 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا تم سے، اور تمہیں ان 5 چیزوں کا سوال کا جواب دے بغیر تم تیرے رب کے آگے سے قدم ہلا نہیں سکتے۔ تم میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ وقت۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنے وقت کو بے تحاشا خرچ کر دیتے ہیں اور بیجا چیزوں میں جو ہی فنا کر دیتے ہیں، اور آئے دن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے عارض زندگی ہے، لیکن حقیقت تو زندگی یہ زندگی نہیں ہے، کیونکہ یہ چند دنوں کی اور چند لمحوں کی زندگی فنا ہونا ہے۔ تو اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو عیاشی کرتے ہوئے نہ گزارے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے ٹائم کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں گزارے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنے وقت کو گانے کے اڈے میں، شراب کے اڈے میں اور جوئے کے اڈے میں بیٹھ کر یوں ہی گوا دیتے ہیں، یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں، اور آج ہم اور آپ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں نہیں گزارتے ہیں۔ یاد رکھو، کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، کیا آپ نے اپنے وقت کو گانے کے اڈے میں، شراب کے اڈے میں، جوئے کے اڈے میں اور یوں ہی روڈ، سڑک اور بازاروں میں یوں ہی کیا آپ نے وقت گزار دیے؟ کل قیامت کے رب آپ سے اپنے وقت کے بارے میں، اس قیمتی وقت کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ جوان ہیں، اپنی جوانی کو گنو مت جانے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں بھی رب سے سوال کرے گا اور اپنے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ کیا تم نے اس جوانی کو عیاشی کرتے ہوئے گزارا یا تم نے میری رضا حاصل کرتے ہوئے گزارا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو رکھیں گے، ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا جو اپنی جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو میرے بھائیوں،
اپنے وقت کو غنیمت جانے، اپنی جوانی کو غنیمت جانے اور مال کو حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرے اور حرام راستے سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرے، اور خاص کر کے اپنے علم جتنا حاصل کرے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ کل قیامت کے دن رب کو ان تمام چیزوں کا سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ آخر میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم سیکھنے اور دوسرے کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اپنی جوانی، اپنی عمر اور اپنے اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے مال کو کمانے اور ہر جگہ پہ اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔